چکے ہیں. البتہ ایک بھانجا اور 3 بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں. اسی طرح 2 بھتیجیاں اور 4 بھتیجے بھی ہیں. میرے شوہر نے جو مکان، زمین اور گھر کا سامان چھوڑا ہے اسے کیسے تقسیم کیا جائے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اے سی، فرنیچر وغیرہ بھی تقسیم ہوں گے؟ میرے شوہر کے ذمہ کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی باقی ہے اور کچھ قرض بھی ہے. مہربانی فرما کے اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں. تو مرزا جلمی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 غلطیاں کی ہیں. یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے اور ان کے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں تو حصہ تقسیم نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولاد نرینہ ہو اس کے بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، پھر وراثت اس کے بہن بھائیوں میں بھی جاتی ہے. تو اب ان کی 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کی جو شوہر ہیں ان کے بہن بھائیوں میں بھی جداد جائے گی. لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حقدار نہیں رہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جو پہلے ہی فوت ہو گیا ہوا ہے تو وہ یہ تو نہیں اپنے سے بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت وہ لے رہا ہوگا، تو وہ تو نہیں ملے گی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر، تو ان بیٹیوں میں 2/3 مال تقسیم ہوگا، 2/3 مال. لیکن کس کے بعد؟ ماں باپ، بیوی، یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں، ماں باپ تو فوت ہوئے ہیں. 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکوٰۃ اور قرض اتارنے کے. اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں، اس میں سے 2/3 حصہ 3 بیٹیوں میں برابر تقسیم کریں، اور جو 1/3 بچ گیا نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خاوند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے. اور وہ تقسیم کس طرح ہونا تھا؟ اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بھائیوں کو 2 حصے، اس 1/3 میں سے 2 حصے بھائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کے. ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب جداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا، صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا. ایک تو بالکل صریح قرآن کے خلاف غلطی کی، اور ایک غلطی یہ کی، کہتا ہے کہ میت کا جو ترکہ ہے اس ترکہ میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. حالانکہ میت کے ترکہ میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی کسی قسم کا قرآن و حدیث کے اندر حکم موجود نہیں ہے. میت کے ترکہ میں سے اس کے ورثاء پابند ہیں یا اس کے ترکہ میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. مرزا جلمی نے یہ مسئلہ بھی غلط بیان کیا. اور دوسرا مسئلہ بالکل قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے خلاف بیان کیا. وہ یہ کہ مرزا جلمی نے یہ کہا کہ کل جائیداد جو میت نے چھوڑی ہے، کل جائیداد میں سے 1/8 بیوی کو دیا جائے گا، اور 1/8 بیوی کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس باقی میں سے 2/3 بیٹیوں کو حصہ دیا جائے گا. جبکہ قرآن نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا. قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. پس اگر وہ عورتیں ہوں، یعنی وہ بیٹیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو اس میت نے چھوڑا ہے ان بیٹیوں کے لیے اس میں سے 2 ثلث ہیں، یعنی 2/3 ہیں. کل جائیداد کے 3 حصے ہوں گے، اور ان 3 حصوں میں سے 2 حصے 2 ثلث یعنی 2/3، 3 کل میں سے 2 حصے بیٹیوں کو دیے جائیں گے. کس میں سے؟ ما ترکا، جو کچھ میت نے چھوڑا. کل جائیداد جو میت نے چھوڑی ہے اس میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا. اور مرزا کہہ رہا ہے کہ بیوی کو 1/8 دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا. اب اس مسئلہ کا فرق ذرا سمجھ لیجئے. ایک مسئلہ وہ جو قرآن نے بیان کیا، اور ایک مسئلہ وہ ہے جو مرزا جلمی نے بیان کیا. مرزا جلمی نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ 1/8 بیوی کو دینے کے بعد 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا. مرزا کے مطابق فرض کریں اگر میت نے 1 کروڑ روپیہ چھوڑا ہے اپنے ترکہ میں، 1/8 بیوی کا نکال لیں، 12.5 لاکھ بیوی کا نکل گیا، باقی 87.5 لاکھ پیچھے بچا. اس 87.5 لاکھ میں سے 2/3 جو باقی بچ گیا، 2/3 اگر بیٹیوں کا نکالا جائے تو وہ 58,33,333 بنتے ہیں. یہ بیٹیوں کا اگر 2/3 نکالا جائے. مرزا کے مطابق 1 کروڑ میں سے 58,33,333 یہ 3 بیٹیوں کا حصہ 2/3 بنے گا. جبکہ قرآن نے ایسا نہیں بیان کیا. قرآن کا ما ترکا،
جو میت نے چھوڑا ہے اس کل ترکہ کل جائیداد میں سے بیٹیوں کو 2/3 دیا جائے گا۔ اب اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ تقسیم اس طرح ہوگی کہ 1 کروڑ جو کل جائیداد ہے اسی میں سے 1/8 بیوی کا نکالا جائے گا، 8واں حصہ یعنی 12.5 لاکھ روپیہ، اور اسی کل جائیداد ہی کو ہم تقسیم کریں گے 2/3 اس طریقے سے نکلے گا کہ بیٹیوں کا جو کل حصہ ہے وہ اس اعتبار سے 66,66,666 بنے گا۔ مرزا نے بیٹیوں کو نقصان پہنچایا اور قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے خلاف مسئلہ بیان کیا۔ ویسے یہ ٹونٹ کرتا ہے، طنز کرتا ہے علماء احناف کے اوپر کہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتے، ان کے نصیب میں نہیں ہے حدیث کی صحیح فہم اور حدیث کی صحیح سمجھ، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے، بالکل ایک واضح مسئلہ ہے۔ مرزا نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے خلاف مسئلہ بیان کیا، اور اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر اس نے یہ کہا کہ جب بیٹیوں کو دے دیا جائے گا تو جو باقی بچے گا وہ بانجوں اور بھتیجوں کو دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی مرزا نے اسی ایک سوال کے اندر 3 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کی ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، یہ بھی غلط۔ دوسری غلطی یہ کی کہ بیوی کو 1/8 دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا جبکہ کل میں سے دیا جائے گا، یہ بھی غلطی۔ اور تیسری غلطی یہ کہ بانجوں کو بھی مرزا نے وراثت میں شامل کر دیا بھتیجوں کی موجودگی میں، جبکہ صحیح بخاری کی 6732 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر، کہ ترکہ یا وراثت اس کے اہل تک پہنچا دو، پس جو باقی بچے فہو لاولی رجل ذکر، تو یہ اس وارث کو دینی ہے جو میت کا قریبی ہے، اسباب نفس ہی ہے، اور وہ بھتیجا ہوتا ہے، بانجا نہیں ہے۔ بانجا بھتیجوں کی موجودگی میں وارث نہیں بنے گا۔ مرزا نے بانجوں کو بھی بھتیجوں کی موجودگی میں وارث بنا دیا۔ یہ مرزا کا اس سوال میں تیسرا غلطان ہے جو کہ صحیح بخاری کی 6732 نمبر حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اور فقہی مسائل کے اندر بھی اتنے بلنڈر مارتا ہے کہ جو بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس نے کئی مسائل غلط بیان کیے، ان میں سے ایک مسئلہ اس نے غلط یہ بیان کیا ہے کہ یہ جب بھی نماز کا عملی طریقہ بیان کرتا ہے تو یہ ہاتھ اس طریقے سے مرزا جلمی باندھتا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں کونی پہ رکھتا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو بیان کیا اور مرزا جلمی کے بلائنڈ فالورز کو دعوت فکر دی ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے مرزا جلمی کا، اور احادیث کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ کسی صحیح تو دور کی بات، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نماز کا طریقہ موجود نہیں کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں کونی پہ رکھا جائے، حدیثوں کے حوالے دے کے۔ لیکن چونکہ یہ احادیث کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے نہیں ہم نے مولوی کی بات نہیں مانی، ہم نے تو مرزا کی بات مانی، ہم نے تو انجینئر کی بات مانی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ مرزا جلمی کے اپنے بابا جان، جن کو مرزا جلمی وقت کا حسین کہتا ہے، جن کو شیخ الاسلام کہتا ہے، متقدمین اور متاخرین میں